اگر آپ بھی اپنے بڑے ہوئے پیٹ کو لے کر کے بہت زیادہ پریشان ہیں کہ آپ کی توند بہت زیادہ نکل کر کے سامنے آ گئی ہے اور آپ کو چلنے پھرنے میں، بھاگنے میں، زینہ چڑھنے میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کیونکہ پیٹ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور آپ اپنے پیٹ کو کم کرنا چاہتے ہیں، اپنی توند کو کم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو اگر آپ بھی بڑے ہوئے پیٹ اور گیس، قبض اور جسم کی فالتو چربی سے بہت زیادہ پریشان ہیں، آپ کی چربی ادھر کو بھی لٹک گئی ہے، ادھر کو بھی لٹک گئی ہے، آگے کو بھی لٹک گئی ہے، تو اس چربی کو لے کر کے بہت زیادہ اگر آپ پریشان ہیں تو یہ ویڈیو آپ کی زندگی میں چار چاند لگا دے گی، کیونکہ آج میں اس کے اندر آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں ایک آزمودہ قدرتی 15 ایسی جڑی بوٹیوں کے نام، جنہیں اگر آپ نے استعمال کر لیا تو آپ کی فالتو چربی بالکل ختم ہو جائے گی اور بڑھتا ہوا پیٹ آپ کا دھیرے دھیرے اندر ہونا شروع ہو جائے گا، اور یوں سمجھیے گا کہ آپ کی گیس کی شکایت، قبض کی شکایت، پیٹ کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کا معدہ درست رہے گا۔ دیکھیے گا، حکماء حضرات اس کے تعلق سے لکھتے ہیں، اطباء کرام نے لکھا ہے کہ اگر آپ کا معدہ خراب ہے نا تو پھر کوئی بھی دوا آپ کو جلدی اثر نہیں دکھائے گی، ٹھیک ہے۔ دیکھیے گا، پیٹ بڑھنے کی سب سے بڑی وجوہات کیا ہوتی ہے؟ پیٹ کیوں بڑھ جاتا ہے انسان کا؟ اس لیے بڑھ جاتا ہے کہ غلط وقت پر لوگ کھانا شروع کر دیتے ہیں، غلط کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور دیر سے کھانا، دیر سے سونا، قبض اور گیس کی شکایت ہوتے رہنا، اور کم حرکت کرنا، یعنی بیٹھے رہنے کا کام آپ کا ہے اور آپ بالکل بھی صبح کو واک وغیرہ نہیں کر رہے ہیں، ٹہل نہیں رہے ہیں، بالکل بھی ایکسرسائز وغیرہ نہیں کر رہے ہیں، تو اس سے کیا ہے، معدہ خراب ہوتا ہے، اور جب معدہ خراب ہوتا ہے کھانا ہضم نہیں ہو پاتا ہے تو اس سے انسان کا پیٹ بڑھنے لگتا ہے اور فالتو چربی آنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ بہت سارے کھانے پینے ایسے بھی چل رہے ہیں جیسے مومو، برگر اور بہت ساری ایسی چیزیں جو تلی بھنی چیزیں ہوتی ہیں، چکنی چیزیں ہوتی ہیں، انسان جب ان کو کھاتا ہے نا تو اس سے پیٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات، ان چیزوں سے آپ کو پرہیز رکھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب آئیے گا، وہ قدرتی جڑی بوٹیاں کون کون سی ہیں، ان کے نام میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، بڑے دھیان اور بڑی توجہ سے آپ سنیے گا، یہاں اسکرین پر دیکھیے گا۔ سب سے پہلے آپ اس کے اندر لیں گے اجوائن 50 گرام، سونف 50 گرام، زیرہ 50 گرام، سونٹھ 25 گرام، ہڑ 25 گرام، بہیڑا 25 گرام، آملہ 25 گرام، میتھی دانہ 30 گرام، کلونجی 30 گرام، ہینگ 10 گرام، ہلدی 20 گرام، خشک لیموں کا چھلکا 25 گرام، دار چینی 20 گرام، کالی مرچ 10 گرام، اور اسب گول کا چھلکا یہ 50 گرام آپ کو لے لینا ہے۔ تو یہ تمام جڑی بوٹیاں آپ لے لیں اور ان کو اچھی طریقے سے سکھا کر کے اور انہیں کوٹ پیس کے اس کا باریک پاؤڈر بنا کر کے کسی شیشے کے جار میں آپ رکھ لیں۔ پھر روزانہ رات کو آپ جب کھانا کھا لیں تو کھانا کھانے کے 1.5 سے 2 گھنٹے کے بعد جب آپ سونے کے لیے چلے تو 7 گھنٹہ پہلے 5 گرام گنگنے پانی کے ساتھ، یعنی نیم گرم پانی کے ساتھ آپ کو یہ استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور صبح کو آپ کو تقریباً 1 سے 2 کلومیٹر واک کرنا ہے، 1 سے 2 کلومیٹر واک کرنا ہے، ایکسرسائز کرنا ہے، اور تلی بھنی چیزوں سے، چربی والی جتنی چکنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری آپ کو بند کر دینا ہے، بریانی وغیرہ جو بھی چیز آپ کھاتے ہیں نا وہ بالکل بند کر دینا، ایک دم سادہ کھانا آپ کھائیے گا، اور صبح کو لازمی تقریباً کتنے دن، 90 دن آپ کو یہ واک کرنا ہے، 90 دن آپ جو ہے 90 دن کے آپ تو کرتے رہیے گا، کیونکہ صبح کا چلنا یہ انسان کی صحت کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو واک تو آپ روزانہ کریے گا، تقریباً 1 سے 2 کلومیٹر روزانہ آپ چلیں، صبح خالی پیٹ فجر کی نماز کے بعد آپ چلیے گا، اور یہ دوا آپ کھائیے گا، پھر دیکھیے گا کہ آپ کا پیٹ بہت جلدی دھیرے دھیرے کر کے اندر ہونا شروع ہو جائے گا، اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کا پیٹ نکلا ہوا تھا یا نہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ کو صحت سے ریلیٹو کوئی بھی دقت ہے، کوئی بھی پرابلم ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، یا کوئی نسخہ وغیرہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، بنا بنایا لینا چاہتے ہیں، تو میں نے اپنا کانٹیکٹ نمبر دے دیا ہے، اس پہ کال کر کے جو ہے اپنی پرابلم بتا کے اپنی صحت سے ریلیٹڈ جو بھی پریشانی ہے آپ مجھے بتا سکتے ہیں، دوا منگا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔